وہ جو صفوں میں ساتھ تھے آج مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ آج ہم یاد، جدائی اور ان خالی جگہوں کے احساس سے بھرے ایک گہرے سفر پر چلتے ہیں۔ یہ سفر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جانے کے بعد اپنے پیچھے ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ دعا اور غیر موجودگی کے احساس کے گرد گھومتی ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے صرف ایک سطر سے جو ہمیں سیدھا اس کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ یادیں ان لوگوں کی جو کبھی ہمارے ساتھ تھے۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کی یادیں ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو چلیے اس سفر کے پہلے پڑاؤ پر چلتے ہیں، یادیں کل اور آج۔ یہاں ہم اس خالی پن کے احساس اور ماضی و حال کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں آ کر وہ ساری یادیں آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں، جب سب ساتھ ہوتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ہنسنا، باتیں کرنا اور پھر اپنے رب کے حضور ایک ساتھ سر جھکانا۔ کتنا خوبصورت منظر تھا وہ قربت اور تعلق کا۔ دیکھیے کل اور آج میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کل تک جہاں آوازیں گونجتی تھیں، مسکراہٹیں بکھری تھیں، آج وہاں بس ایک گہری خاموشی ہے۔ زندگی کی وہ ساری رونق اب جیسے صرف ایک یاد بن کر رہ گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، خاموشی کی حقیقت۔ یہ اس ناقابل یقین سچائی کے بارے میں ہے جسے قبول کرنا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس نقطے پر غور کیجیے، جدائی کی یہ حقیقت کتنی پکی ہوتی ہے۔ کوئی اس طرح جدا ہوتا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور پھر دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، دل ماننے کو تیار نہیں۔ یہ انکار کا وہ احساس ہے جسے شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ دل آخر کیسے مان لے کہ جو کل تک ساتھ تھا وہ آج نہیں ہے؟ تو حاصل یہی ہے کہ ایک جیتی جاگتی موجودگی سے محض ایک یاد بن جانے کا یہ سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جو کل تک حقیقت تھی وہ اب صرف ہمارے ذہن میں، ہماری یادوں میں باقی ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جس کا عنوان ہے عارضی ٹھکانہ۔ یہاں ہم بدلتی ہوئی انسانی زندگی اور قائم رہنے والی عبادت کے درمیان جو فرق ہے اسے دیکھیں گے۔ مسجد کا وہی جانا پہچانا ماحول، لیکن ایک سادہ مگر بہت تکلیف دہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ جو کبھی ساتھ سجدے کیا کرتے تھے اب وہاں نہیں ہیں۔ لیکن اس غیر موجودگی کے باوجود ایک چیز ہے جو نہیں بدلی۔ لوگ تو چلے جاتے ہیں مگر ایمان کی یہ رسمیں آج بھی زندہ ہیں۔ اذان آج بھی گونجتی ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اور یہیں آ کر ایک بہت گہرا فلسفہ سامنے آتا ہے کہ یہ دنیا اصل میں ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ بات صرف ایک فلسفہ نہیں رہتی، یہ ایک بہت ہی ذاتی، بہت گہرا احساس بن جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جاتے ہوئے دل کا ایک حصہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتا۔ ان تمام یادوں اور احساسات کے بعد ہم پہنچتے ہیں آخری حصے پر، جو ہے مغفرت کی دعا۔ یہاں غم اور یادیں ایک پر امید التجا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ دعانا دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو چلے گئے کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اور یہاں سے دعا کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب بات ماضی سے نکل کے مستقبل کی طرف آ جاتی ہے، دوسروں سے ہٹ کر اپنی ذات کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اور یہ پورا سفر، یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں کہ ہماری کمی بھی کبھی کسی صف میں محسوس کی جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگی اور اپنی میراث کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔